قرآن کریم کے مضامین کے خلاصے کی ابتدا 14ویں پارے سے ہو رہی ہے، اور 14واں پارہ سورۃ الحجر کی دوسری آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی آیت 13ویں پارے کے اندر داخل اور شامل ہے۔ الحجر قوم سمود کی اس بستی کا نام ہے جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش گاہیں بنائی تھیں، اور چونکہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، ان کا تذکرہ قرآن کریم کی سورت کے اندر موجود ہے۔ اس بنا پر اس سورت کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کامل کتاب کی آیتیں اور واضح قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کافر بے ایمان جو آج ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش اگر ہم مسلمان ہو جاتے تو اچھے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی مستقبل میں قیامت کے دن انہیں یہ تمنائیں کرنی پڑیں گی، لہذا آج اگر یہ نہیں مانتے اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کل یہ خود اپنی حالت پہ افسوس کریں گے۔ آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کی عیاشیاں کرتے رہیں اور اپنی امیدوں کے سہارے جیتے رہیں۔ فسوف یعلمون، عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہر بستی کی ہلاکت اور ہر بستی کی تباہی کے لیے اللہ کے ہاں وقت متعین ہوا کرتا ہے۔ ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ دیکھو نعوذ باللہ کیسا دیوانہ پاگل ہے جو اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ گویا اللہ کا قرآن سنانے والوں کی وہ بدنام کرنے کے لیے معاشرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اگر سچے رسول ہیں ہی تو پھر تو آپ کے آگے پیچھے فرشتے نظر آنے چاہیے، سیکورٹی کے لیے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں، آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ارے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والوں، ہمارے فرشتے جب آیا کرتے ہیں تو عذاب لے کر کے آیا کرتے ہیں، اور جب فرشتے عذاب لے کے اتریں گے تو تمہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں مل سکے گی اور تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے۔ سنو، تم کہتے ہو کہ قرآن کریم دیوانے اور پاگل کی بڑھ ہے، ایسی بات نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم اسی انداز پر کافروں سے خطاب کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے وما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، اے میرے نبی اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ رسالت کی وادی ایسی ہی پرخار وادی ہے کہ اس راستے کے اندر آنے والے ہر ایک کا مذاق اڑایا گیا۔ آج تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ یہ مذاق اڑایا جانا ایک تو اس فرض منصبی کا تقاضا بھی ہے، اور دوسرے اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، تبھی تو کافر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے انبیاء کے بھی مذاق اڑائے گئے ہیں، لہذا اگر آپ کا استہزاء و تمسخر کیا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، مجرموں کا یہی انداز رہا ہے۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولین، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک پہلوں والا حال ان کے ساتھ نہ کر دیا گیا، جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا اور تباہ کیا گیا، ویسے ہی جب ان کی تباہی کا وقت آئے گا تب یہ ایمان کی باتیں کریں گے۔ لقالوا انما لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی علامت دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ماننے کے کبھی نہیں ہیں۔ اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور سیڑھیاں لگا کر کے انہیں اوپر چڑھنے کا موقع فراہم کر دیں اور یہ آسمانوں پر چلے جائیں اور وہاں جا کر نشانیوں کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کر لیں، تب بھی یہ بے ایمان ایمان نہیں لائیں گے۔
لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں آسمان کے لیے ہم نے بروج بنائے ہیں، اور بروج ان مقامات کو کہا جاتا ہے جن مقامات سے یہ سیارے اور ستارے حرکت کرتے ہیں، جنہیں آسمانوں پر اللہ نے متعین کیا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور دوسری طرف بروج کا کام دیتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے ترجمے کے طور پر لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اللہ نے حفاظتی چوکیاں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن کریم آسمان کے ورے عرش معلیٰ سے اور لوح محفوظ سے منتقل ہو کر کے آ رہا تھا۔ شیاطین کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے الفاظ میں کسی طرح سے رد و بدل کر دیں اور کوئی تبدیلی اس کے الفاظ کے اندر پیدا کر دیں۔ اللہ نے آسمان پر چوکیاں قائم فرما دی اور حفاظتی نظام قائم کر دیا، اب کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ان چوکیوں کے ذریعے اور ان برجوں کے ذریعے ہم نے آسمان کو ایسا محفوظ بنا دیا ہے، جہاں سے قرآن کو دنیا میں منتقل کیا جا رہا ہے اس جگہ کو ایسا محفوظ بنا دیا ہے کہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم نے اس کو محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش بھی کرے تو شہاب مبین اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور زمین میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور زمین کے اندر مناسب چیزوں کو ہم نے پیدا کر دیا، اور انسان تیری ساری معیشت کو ہم نے زمین کے اندر رکھ دیا ہے کہ زمین سے تیری روزی نکلتی ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ انسان کے جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے۔ انسان کی روح آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی قرآن کی شکل میں اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَايِشَ، انسانوں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، تمہاری روزی اور تمہارا رزق ہم نے سارا زمین کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم ایک مخصوص حساب کے ساتھ ان کو اتارتے ہیں اور تمہارے لیے ہم بھیجا کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ فرماتے ہیں ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بار آور کرنے والی ہوتی ہیں۔ لواقح، مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ لواقع سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں سے پانی برسایا کرتی ہیں، لیکن اگر آپ عربی کا گہرا مطالعہ کریں گے تو لواقع لاقحۃ کی جمع ہے، اور لاقحۃ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دوسری مادہ کو بار آور کر سکتا ہو۔ وہ اونٹ جو مادہ اونٹنی کو حاملہ کر سکے اسے لاقحہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم نے ہوا کے لیے یہ لفظ استعمال فرما کر ایک گہری نباتات کے ایک گہرے مسئلے کو اس کے اندر حل فرما دیا ہے۔ ہم نے جب باٹنی کو پڑھا، نباتات کو پڑھا، تو ہمارے لیکچرار نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے ذرات کو جو منتقل کیا جاتا ہے، پھولوں اور پودوں کے ان کے جو ذرات ہیں جن کے ذریعے سے پھل بنتا ہے ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو نر کے ذرات جو مادہ تک منتقل کیے جاتے ہیں تو منتقل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہوا بھی ہے کہ ہوا کے ذریعے سے فرٹیلائزیشن کا کام ہوتا ہے، تو جو چیز فرٹیلائز کر سکتی ہو اس کے لیے لاقحۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت سے آج سے 1450 سال پہلے پردہ اٹھا دیا تھا، اور قرآن نے بتایا تھا کہ ہواؤں کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اور یہ خوبی رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فرٹیلائز کرنے والی ہوائیں بھیج دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو آسمانوں سے پانی تمہارے لیے برسایا جاتا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر یہ پانی ہم تمہیں پلا دیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اگر اپنے طور پر اس پانی کو ذخیرہ کرنا چاہتے تو تم نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اس پانی کے ذخیرہ کرنے کا سلیقہ اور انداز بھی تمہیں سکھا دیا، اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے انتظامات بھی اللہ نے فرما دیے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ذخیرہ کریں گے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے آپ ذخیرہ کریں گے، لیکن آپ سوچیں اگر 60-70 سال کی عمر ہو کسی انسان کی، 60-70 سال میں جتنا پانی پیے گا اللہ اس کے والدین کے حوالے کر دیتے کہ تمہارا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی 70 سال کی عمر ہوگی اور اتنے ٹینکر پانی کے یہ پیے گا، یہ سارے ٹینکر تمہیں دے رہے ہیں، انہیں ذرا سنبھال کر کے رکھ لو، اپنے بچے کے پلانے کے لیے استعمال کرتے رہنا۔ اب خاندان کے جتنے افراد ہو ہر ایک کے لیے اللہ پانی اتنا اتنا ہر ایک کو دیتے چلے جائیں، وہ کہاں رکھیں گے
گے سنبھال کر کے اور اس کا کیا نظام بنائیں گے، انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اسے لاہور جانا ہے، مکہ مکرمہ جانا ہے، لندن یا واشنگٹن جانا ہے تو اپنے ٹینکر پانی کے بیچارے کو ساتھ لے جانے پڑتے اور وہاں جا کر کے وہاں پینے کے لیے اپنے ساتھ پانی رکھنا پڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان میں نے تیرے لیے انتظامات کر رکھے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین پر آ کر کے گرتا ہے اور زمین کی تاثیر یہ ہے کہ وہ پانی کو جذب کرتی چلی جاتی ہے، لیکن میں نے زمین کے اندر ایسا نظام بنا دیا، ایسی چٹانیں اور ایسے پتھر زمین کے اندر رکھ دیے ہیں کہ ایک مخصوص حد تک جانے کے بعد پانی وہاں رک جاتا ہے، وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ اور انسان تیرے لیے میں نے سارا بندوبست اور انتظام کر رکھا ہے، اور اندر اللہ رب العزت نے فلٹرائزیشن کا نظام بھی پورا لگایا ہوا ہے، اندر ریت اور بجری اندر رکھی ہوئی ہے جس سے یہ گندا پانی گزر کر صاف ستھرا ہو کر چٹانوں پہ جا کر کے جمع ہو جاتا ہے۔ بندے جب تجھے سردیوں میں گرم پانی کی ضرورت پیش آئے تو زمین سے وہ گرم پانی نکال لینا، اور جب گرمیوں کے اندر تجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت پیش آئے تو زمین سے بور کر کے اپنے لیے ٹھنڈا پانی نکال لینا۔ ہم نے تجھے جمع کر کے دیا ہے پانی، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ وما انتم له بخازنین وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور پھر ہم ہی اس پوری کائنات کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کو اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کو ایسے کیچڑ سے بناتے ہیں جس میں بدبو بھی اٹھنے لگ جاتی ہے، اور اگر وہ سوکھ جائے تو وہ کنکر کی طرح سے ٹھن ٹھن بجنے لگ جاتا ہے۔ ایسی مٹی سے ہم اس انسان کو تخلیق کرتے ہیں اور اس انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جی اگر یہ مٹی سے ہی اللہ نے انسان کو نکالا ہے تو یہ تو بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ میں نے کہا محترم یہ معجزہ تو آج بھی موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جو اجزاء، جن اجزاء سے یہ انسان بنتا ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ماں کا بویضہ ہے اور ماں کا ایگ ہے جس سے یہ انسان بن رہا ہے، اور پھر باپ کے کروموزوم کے ذرات ہیں جو جا کر کے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ وہ ایگ کہاں سے بنتا ہے، وہ کروموزومز کہاں سے بنتے ہیں؟ وہ انسان کی خوراک سے بنتے ہیں۔ خوراک کہاں سے بنتی ہے؟ ان پودوں اور درختوں سے بنتی ہے، اور یہ پودے اور درخت کہاں سے نکلتے ہیں؟ اسی کیچڑ سے، اسی مٹی سے نکل کر کے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان میں تیرے ذرات کو زمین سے کیچڑ میں سے نکالتا ہوں، اور نکالنے کے بعد تجھے خوبصورت انسان کی شکل عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیچڑ سے ہم نے انسان کو بنایا، البتہ پہلے انسان کو اللہ نے براہ راست کیچڑ سے بنایا، اور پھر اس کے بعد کے لیے اللہ نے ایک نظام، ایک پروسیس بنا دیا اس انسان کے بنانے کے لیے کہ اس پروسیس سے گزرے گا اور تب جا کر کے انسان وجود میں آئے گا اور تیار ہوگا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، جنات کو اللہ فرماتے ہیں آگ سے ہم نے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں انسان کو بنانے والا ہوں۔ بہر صورت اللہ نے انسان بنایا، شیطان کو سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، شیطان پر اللہ نے اپنی لعنت بھیج دی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں انسانوں کو اغوا کروں گا اور انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے جو مخلص بندے ہوں گے، ہاں میرے جو ایسے افراد ہوں گے جو مفاد پرست ہوں گے، وہ مفادات کے پیچھے چل کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن جو مخلص بندے ہوں گے وہ مفادات کو ایمان پر تو قربان کریں گے لیکن ایمان کو اپنے مفادات پر کبھی قربان نہیں کریں گے۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہی ایسا راستہ ہے جو مجھ تک انسانوں کو پہنچانے والا ہے۔ اس طریقے پر اللہ نے اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، پھر قوم سمود کا تذکرہ فرمایا جن کی بستی کے نام سے پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد اس دنیا کے اندر آئی تھی، اور قوم عاد بڑے پاورفل لوگ تھے، بڑی طاقت اور قوت والے لوگ تھے، لیکن ان پر اللہ نے عذاب کون سا بھیجا تھا؟ ہوا چلائی تھی، جسے سب سے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھی پھونک مارنے سے بھی اڑ سکتا ہے۔ کسی کی کمزوری بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ ہوا کے جھونکے سے ہل جاتا ہے۔ ہوا کو اتنا کمزور سمجھا جاتا ہے، اللہ نے دنیا کی طاقتور ترین قوم کو مارنے کے لیے اپنی کمزور ترین مخلوق ہوا کو چلایا، اور ہوا سے کہہ دیا کہ ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے زمین پر مار دو۔ اللہ فرماتے ہیں وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، ایسی ہوا تھی کہ جہاں سے گزر کے جاتی
گزرتے ہوئے اس میں ایسا کوئی کیمیکل اللہ نے رکھا ہوا تھا کہ وہ ہوا جہاں سے گزرتی تھی اسے راکھ بنا کر کے چلی جاتی تھی، جس چیز کو لگ جاتی اسے راکھ بنا کر کے رکھ دیتی تھی، ایسی ہوا اللہ نے ان پر بھیج دی۔ تو جب قوم سمود نے دیکھا کہ اللہ کے عذاب تو ہوا کی شکل میں آتا ہے، تو ہوا سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا، ہوا سے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے طریقہ نکال لیں گے۔ طریقہ یہ نکالا، کہنے لگے کہ ہم پہاڑوں کے اندر اپنے لیے مکانات بنا لیں گے۔ ان لوگوں کو پتھر تراشنے کا بڑا فن آتا تھا، اور ان کی آج بھی بستی ہجر آج بھی موجود ہے۔ اس بستی کو اگر دیکھا جائے مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف سفر کریں گے تو راستے میں ان کی بستی آتی ہے، اور وہاں آج تک ان کے محلات بنے ہوئے، آج تک کے انجینئر دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ قوم آئی ہے، اور اس قوم نے اس خوبصورتی کے ساتھ پتھروں کو تراشا ہے، اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے بیڈ رومز بھی بنائے ہیں اور اپنی بیٹھکیں بھی بنائی ہیں، ہر چیز وہاں پر بنا کر کے انہوں نے پورے گھر پورے پہاڑوں کو تراش کے اپنے لیے محلات اور مکانات بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پہاڑوں کے اندر تو ہوا نہیں لگے گی، پتھروں کے اندر تو ہوا نہیں آئے گی۔ اللہ نے ان پر چیخ کو مسلط کر دیا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، دنیا کی سب سے بڑی مخلوق۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اگر اپنی اصلی شکل کے اندر آ جائیں تو ان کا سر عرش معلیٰ تک چلا جاتا ہے، اور ان کے پاؤں تحت الثری تک چلے جاتے ہیں، اور ان کے 600 پر اللہ نے ان کو عطا فرما رکھے ہیں۔ اگر ایک پر کو کھولیں تو مشرق کو ڈھانپ دیں، دوسرے پر کو کھولیں تو مغرب کو ڈھانپ دیں، اتنی بڑی مخلوق۔ اللہ نے کہا جبریل جا اور جا کر کے ذرا ایک آواز لگا دو۔ جبریل کی ایک آواز کی دھمک اور خوف اتنا تھا کہ ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گر کر کے تباہ ہو کر کے رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ کأن لم یغنوا فیہا، ایسا لگتا تھا کہ ان بستیوں میں کوئی بسنے والا کبھی تھا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ تو اس بستی کا، اس قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا اور بتایا کہ اللہ نے انہیں کیسے تباہ و برباد فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے نبی وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت تو آ کر رہے گی، فاصفح الصفح الجمیل، لہذا آپ بڑی خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، آگے بتایا کہ اللہ نے آپ کو قرآن کریم بھی عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں یعنی سورۃ الفاتحہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ سورہ فاتحہ کی عظمت کا اظہار ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، جن لوگوں کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے اسے دیکھ کر آپ للچائی ہوئی نگاہوں سے ان کو نہ دیکھا کریں۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے کہ میں ڈرانے والا بن کر کے آیا ہوں۔ آگے قرآن کہتا ہے فوربک لنسألنهم اجمعین، میرے نبی تیرے رب کی قسم کھا کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے سوال و جواب کریں گے، ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ صاف صاف بیان کرتے رہیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم ان مذاق اڑانے والوں کو خود ہی کافی ہو جائیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کیسے پیار کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں کو سن کر، آپ کی دل آزاری تو ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو ان کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیے اور رکوع سجدے کے اندر لگے رہیے، عبادت میں لگے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس پوری سورت کے اندر توحید کے موضوع پر بڑے زبردست دلائل پیش فرمائے ہیں، تو اس کے اندر اللہ نے شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اس بنا پر پوری سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا۔ ابتدا کے اندر فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، ارے قیامت تو آ کر کے رہے گی، تمہیں کس بات کی جلدی مچی ہوئی ہے، تم کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ مشرکین کہتے تھے کہ قیامت آتی کیوں نہیں، قیامت آتی کیوں نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں فلا تستعجلوا، جلدی نہ بچاؤ۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا، پھر جانور اور حیوانات کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ ان جانوروں اور حیوانات کے اندر اللہ نے ان کے لیے منافع رکھے ہوئے ہیں، انسانوں کے لیے کھاتے بھی ہیں اور دوسرے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں، بار برداری کا فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر گوشت کے اندر جو کیلوریز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے حرارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گدھے
گدھے بھی پیدا کیے، تم ان کی سواری بھی کرتے ہو اور زینت بھی تمہیں اچھے بھلے بھی لگتے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی سواریاں بھی پیدا کریں گے جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اس وقت بتاتے کہ جناب والا ایسے ہوائی جہاز ایجاد ہوں گے اور ایسے ہیلی کاپٹر ایجاد ہوں گے اور تو انسان سمجھ نہیں سکتا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے ان ہوائی جہازوں اور جدید سواریوں کا تذکرہ تو کر دیا، لیکن اس انداز پر کیا کہ اس دور کے لوگوں کو کوئی اشکال بھی واقع نہ ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی ایسی سواریاں بھی پیدا کریں گے جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اس کے اندر اللہ نے ان سب کا تذکرہ فرما دیا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان سے برسنے والے پانی کا بتایا اور زمین سے اگنے والے درختوں کا بتایا، اور اللہ نے دن اور رات کے آنے جانے کا بتایا، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں عقل والوں کے لیے غور و خوض کی دعوت دے رہی ہیں اور نصیحت حاصل کرنے کا پیغام دے رہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سمندر سے تمہیں زیورات کے لیے تمہیں سمندر سے موتی بھی میسر آ جاتے ہیں اور تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت بھی میسر آ جاتا ہے، اور پھر تمہاری کشتیاں بھی اس کے اندر سمندر میں چلتی ہیں اور بار برداری کا کام بھی کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی طریقے پر توحید کے دلائل دیتے ہوئے آگے جنت اور جہنم کے تذکرے پر آگے، اور پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی اس بات کو بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا، کہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلے بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ فحال علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں کی ذمہ داری تو واضح پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، یہ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ مرنے والے کبھی زندہ نہیں ہو سکیں گے۔ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ انسانوں کو پیدا کر کے دکھائیں گے۔ پھر اللہ نے ہجرت کرنے والے اور ہجرت کرنے والوں کو بتایا کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، مظلوم بننے کے بعد ہجرت کرنی پڑتی مجبوراً انہیں، تو اللہ انہیں بہترین قسم کا ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کا اجر تو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے ہی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے جتنے نبی اور رسول آئے سب انسان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے انہیں معجزات عطا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبودوں کا نظریہ باطل نظریہ ہے۔ اس زمانے میں مانویت کا یہ نظریہ تھا، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ایک معبود آسمانوں پر اور ایک معبود زمین پر، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک خدا خیر کا ہے اور ایک خدا شر کا ہے۔ خیر کے خدا کو وہ یزدان کہتے تھے اور شر کے خدا کو اہرمن کہتے تھے، اور اسی طریقے پر کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جن کا کہنا یہ ہے کہ آسمانوں پر احد ہے اور زمین پر احمد ہے، اور وہ اسے معبود آسمانوں کا خدا علیحدہ قرار دیتے اور زمین کا خدا علیحدہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، یاد رکھو ایک ہی معبود ہے، فإیایا فرحبون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے لیے اولاد کے دعوے کو باطل قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے ایک تو اولاد کا فیصلہ کیا، یہ بڑا بھونڈا فیصلہ تھا، پھر دوسرا فیصلہ کیا کیا کہ تم نے کہا کہ اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ اگر لڑکیوں کا تمہیں بتایا جائے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تمہاری صورتحال یہ ہوگی کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، تمہیں اگر بتایا جائے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو تم تو مایوس ہو کر کے رہ جاتے ہو، منہ چھپاتے پھرتے ہو لوگوں سے کہ لڑکا کیوں نہیں ہو گیا، لڑکی کیوں پیدا ہو گئی، اور پھر تم اپنے لیے اسے ذلت و رسوائی سمجھتے ہو۔ جس چیز کو تم اپنے لیے ذلت و رسوائی سمجھو اللہ کے لیے اسے ثابت کرتے ہو۔ الا ساء ما يحكمون، بڑے بدترین فیصلے کر رہے ہو۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، انسانوں کی بد کرداریاں تو اتنی ہیں کہ اگر اللہ پکڑنے پر آ جاتے تو اس سرزمین پر کوئی زندہ سلامت باقی نہ رہ سکتا، لیکن اللہ نے ایک مقررہ وقت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، جب متعینہ وقت آ جائے گا تو ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جانوروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا جانوروں میں غور کریں، گائے بھینس کے اندر غور کریں، بکری اونٹنی کے اندر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ان جانوروں کو دیکھیے ہری ہری گھاس کھاتے ہیں، اس سے سرخ رنگ کا خون بھی بن جاتا ہے، ہرے رنگ کا گوبر بھی بن جاتا ہے، لیکن سفید رنگ کا بہترین دودھ بھی اللہ تمہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ من بین فرث ودم، ایک طرف خون ہے اور ایک طرف گوبر ہے اور
بیچ میں سے اللہ دودھ بھی نکال کر کے دے دیتے ہیں، خالصاً، جو بالکل خالص ہوتا ہے، کوئی اس میں پانی ملا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہمارا دودھ والا دودھ دے کر کے گیا، تو ہم نے کہا کہ بھائی آج تو تمہارے دودھ میں سے مینڈک نکلا ہے، تو کہنے لگے جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری بھینسیں نہر کا پانی پیتی ہیں نا، تو مینڈک نکل سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جو تمہیں دودھ دیتا ہوں اس میں کچھ نہیں ملا ہوا ہوتا، یہ تم بعد میں اس میں ملاوٹ کر لیتے ہو، ورنہ خالصاً سائغا للشاربین، خالص دودھ ہوتا ہے جو بڑا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذرا آگے چلیے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں شہد کی مکھی کو بھی میں ہی ہدایات دیتا ہوں۔ دیکھو شہد کی مکھی کیسا محیر العقول چھتا تیار کرتی ہے۔ ایک انجینئر کہنے لگا کہ ہم جب کوئی نقشہ بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ایریا ہے اس میں کوئی حصہ ضائع نہ چلا جائے، ہر حصے کو ہم کور کر لیں اور اس انداز پر بنا دیں کہ ہر حصہ استعمال کے اندر آ جائے۔ کہنے لگا کہ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ شہد کی مکھی ہمارے انجینئروں سے زیادہ سمجھدار ہے، کوئی حصہ ضائع نہیں ہونے دیتی۔ کہنے لگا میں نے غور کیا کہ یہ جو مسدس اس کے خانے ہوتے ہیں، 6 کونوں والے خانے بنائے جاتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اس کی حکمت یہی ہے کہ کوئی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ خانوں کے درمیان میں کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان مکھیوں میں ایک ملکہ مکھی کو بنایا ہے جس کا کام ہی بچے جنتی رہنا اور کوئی کام ہی نہیں اس کا، انڈے دیتی ہے اور بچے جنتی ہے اور ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ باقی کچھ مکھیاں شہد کو چوس کر، رس چوس کر کے لانے والی، اور کچھ مکھیاں حفاظت کرنے والی، کچھ مکھیاں اس شہد کو چیک کرنے والی کہ صحیح شہد لایا جا رہا ہے یا زہریلا شہد لایا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا نظام اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور وہ اوحا کے اندر اللہ کہتے ہیں میں نے وحی بھیج رکھی ہے مکھیوں کی طرف، انہیں ساری سمجھ بوجھ میں نے عطا فرما رکھی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ مکھی ہے، ملکہ مکھی جو ہوتی ہے، انڈے وہ دیتی ہے، باقی کوئی مکھی انڈے نہیں دیتی۔ سینکڑوں کی تعداد میں مکھیاں ہوتی ہیں لیکن انڈے صرف ملکہ مکھی دیتی ہے۔ اور پھر ان انڈوں میں بھی بعض انڈوں سے ملکہ مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض بندوں سے کارکن مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض انڈوں سے جو مختلف قسم کی، تو ان کے خانے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس خانے میں جو انڈا ہوگا اس میں فلاں قسم کی مکھی نکلے گی، اور اس خانے میں جو انڈا ہوگا اس میں فلاں قسم کی مکھی نکلے گی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ ساری ہدایت دینے والا کون ہے؟ یہ ساری رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے میں رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ مکھی کو یہ بھی میں نے صفت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ جائے پھلوں پھولوں کو چوس کر کے آئے، اور چوسنے کے بعد بڑے سکون کے ساتھ آ کر کے اور اپنے چھتے تک پہنچ جائے، اسے کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں۔ علم الحیوانات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ ملکہ مکھی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ ان کے جو اینٹینا لگے ہوئے ہوتے ہیں مکھیوں کے، اس کے ذریعے سے ان کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں اور رابطہ کر کے راستہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 میل تک اس مکھی کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں، 2 میل تک چلی جائے گی، واپس آ جائے گی۔ اگر ایک ہی جگہ پر 20 چھتے لگے ہوئے ہوں کبھی بھولے گی نہیں، اور بھول کر کسی دوسرے چھتے پر نہیں جائے گی، اپنے ہی چھتے پر آ کر کے بیٹھے گی۔ اللہ فرماتے ہیں انی تخذی من الجبال بیوتا، میں نے ان مکھیوں کو یہ سمجھ دی کہ اپنے چھتے پہاڑوں کے اندر بناؤ، گھروں کے اندر بناؤ، اور بڑے بڑے درختوں کے اندر اپنے چھتے بناؤ، پھر اس کے بعد پھلوں میں سے کھاؤ، اور پھر اس سے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ایسا شہد اس مکھی کے پیٹ سے اللہ نکالتے ہیں جس کا رنگ بھی علیحدہ علیحدہ، جس کا ذائقہ بھی علیحدہ علیحدہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں انسانوں کے لیے ہم نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کے اسی طریقے پر دلائل کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام ایسا ہو جو کچھ کرنے دھرنے کے قابل نہ ہو، اور دوسرا انسان ایسا ہو جو پیسے والا، مالدار، با اختیار ہو اور خوب اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہو۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو معبود حق اللہ اور معبودان باطل یہ بت، یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ آسمان و زمین کا غیب سارا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تعلیم دی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں انصاف کی تلقین فرماتے ہیں، احسان کی تلقین فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعاون کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور بے حیائی سے روکتے ہیں، اور گناہوں سے روکتے ہیں، اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ سے تم نے وعدہ کر رکھا ہے کلمہ پڑھ کر، اس وعدے کی پابندی کرو، اور ایسے نہ بن جاؤ جیسے کوئی عورت چرخے کے اندر اپنا سوت کاٹ رہی ہو، اور سوت کاٹنے کے بعد جب سوت تیار ہو جائے تو اس اٹی کو ملا کر کے خلط ملط کر کے
کے رکھ دے اور خلط ملط کر کے ساری محنت کو اکارت کر کے رکھ دے. تم نیکیاں کرتے ہو, نیکیاں کرنے کے بعد بدعملی کے ذریعے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیا کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. پھر اللہ نے ان لوگوں کا جواب دیا جو اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ یہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر کے قرآن سناتے ہیں. اللہ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین, یہ جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو اعجمی انسان ہے, وہ عربی قرآن کیسے سکھا سکتا ہے, لہذا یہ عربی قرآن تو اللہ کا عطا فرمودہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا, کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے فرمانبردار انسان تھے اور مقتدا تھے, دنیا کے امام تھے اور وہ مشرکین میں بھی داخل نہیں تھے, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, میرے نبی آپ بھی ابراہیم کے طرز زندگی کو اپنائیے اور اختیار کیجئے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. اس کے بعد دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو اللہ نے ذرعی اصول بیان فرمائے اور فرمایا کہ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں حکمت کو مد نظر رکھا کرو اور اچھی انداز سے گفتگو کیا کرو اور بہتر انداز میں بحث مباحثہ کیا کرو. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ گمراہ ہونے والوں کو بھی جانتے ہیں, ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر تمہیں بدلہ لینے کا موقع ہو تو پھر یاد رکھو حد سے کبھی تجاوز نہ کرنا اور اس میں جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ نہ کرنا, بلکہ یاد رکھو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, اگر تم صبر کر لو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یاد رکھو اللہ تقوی والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں, اللہ نیک کردار والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.